جوانی میں میری بیوی بیمار ہوئی، یہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ انہی کی شان ہے کہ اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں سے متعلق۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح لہم خیر، ان سے بھلائی، ان کی اصلاح وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو شریک کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اصلاح کرنے والے کو اور فسادی کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتے۔ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد سے متعلق، پھر حرمت والے مہینے، اور اس کے بعد شراب اور جوئے سے متعلق، پھر انفاق کے بارے میں کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کیا جائے۔ اس سے پیچھے بھی ایک سوال ہوا تھا، وہ تھا کہ کن کن مواقع پر، کن مدات میں خرچ کیا جائے، اور یہ خرچ کہ کتنا خرچ کیا جائے۔ تو اس میں ایک اصولی بات ہے کہ اپنی ضروریات اور اپنی حوائج پوری کر کے اس کے بعد جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اپنی ضروریات ایک ضروریات ہے اور ایک خواہشات ہیں، اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کی ضروریات کا وعدہ فرمایا ہے، خواہشات کا نہیں۔ اس دنیا میں جو پریشانیاں ہیں آج کے دور میں خاص طور پر، ان میں سے کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی بھی ہے، غربت ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو پریشانیاں ہیں وہ ہیں خواہشات کی، ضروریات کی نہیں ہے۔ ضروریات اور چیزیں ہیں، خواہشات اور ہیں۔ تو دنیا یہ خواہشات کی جگہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی شخص کے پاس چلے جائیں اور اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے کام ہے میرے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کون کون سی خواہش؟ مرتے دم تک خواہشیں پوری نہیں ہونی۔ جو ایک پوری ہونی ہے انہیں اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے۔ تو خواہشات، بات آ گئی ہے، تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ ایک شخص پریشان تھا تو اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں کرتا رہا کہ اللہ میرے لیے فراوانی کر دے،
یہ دکھ درد غم یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اسے خضر علیہ السلام کی ملاقات کروا دی. سیدنا خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا چاہتے ہو؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، وہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جی بس یہ دعا کریں. انہوں نے کہا مجھے کوئی بندہ بتائیں، آپ اس پورے شہر میں گھومیں، کوئی ایسا بندہ بتائیں جس کو آپ سمجھیں کہ یہ بندہ خوشحال ہے، اس کے دل پہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ اس بندے کو تلاش کریں. میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی بنا دے گا. پھرتے پھراتے یہ ایک دکان کے پاس سے گزرا. وہ جوہری کی دکان تھی، موتیوں کی، جو دنیا کی مہنگی ترین ایٹم ہے. ایک ایک موتی لاکھوں روپے کا. وہ ایک بندہ بیٹھا ہوا آرام سے، اور خوبصورت لڑکے ہیں جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں، نوکر چاکر ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ بندہ ہے تو یہی ہے، اسی کے بارے میں بتانا ہے. وہ ایک دفعہ گزرا، پھر اس نے دیکھا، دوبارہ پھر گزرا، پھر اس نے جائزہ لیا. تیسری مرتبہ جب وہ گزرنے لگا تو اس نے اپنے مزدور سے کہا کہ بھائی اس کو ذرا بلاؤ، یہ بندہ تیسری دفعہ یہاں سے گزرا، کیا مسئلہ کیا ہے اس کو؟ اس کو جب لے کر آیا اس نے کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ آپ ایک دفعہ گزرے، دوبارہ پھر گزرے، اور ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ دکان کو دیکھ رہے ہیں، اب تیسری مرتبہ پھر آئے، خیریت ہے؟ آپ نے کو حملہ کرنا ہے مجھ پر، کوئی ڈاکہ ڈالنا، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے لیے معاف کر دو، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا تلاش کریں جو آپ کے ذہن کے مطابق خوشحال ہو، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بنا دے گا. مجھے اس پورے شہر میں نے سنیاروں کی دکانیں بھی دیکھی، دوسری بھی دیکھی، بہت سارے لوگ دیکھے، لیکن سب سے زیادہ جو مالدار اور خوشحال مجھے آپ نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا خدا کے لیے میرے بارے میں نے کہنا، ورنہ تباہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا جو آپ کو میرے لیے تو ایک ایک لمحہ موت ہے. میں نے کہا اچھا، اربوں بدی آدمی ہے اور کہہ رہا موت ہے. میں نے کہا جو بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں خوبصورت، یہ میرے نہیں ہیں، میرا صرف نام ہے. جوانی میں میری بیوی بیمار ہوئی، یہ بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے. تو جب اس کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں پریشان ہوا. تو اس نے کہا کہ مرد کیا پریشان ہوتے ہیں، ابھی میری آنکھیں بند ہونی ہیں، آپ نے دوسری کر لینی ہے. تو میں نے کہا نہیں یہ کب ممکن ہی نہیں ہے، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یوں ہے، جیسے کہتے ہیں میں تارے، بس آسان الفاظ میں عمران خان جیسے قوم سے وعدے کرتا رہا ہے، ویسے ہی ایک مرد بھی عورت کے ساتھ وہی وعدے کرتا ہے. اب جب اینڈ ہو گیا تو اس نے کہا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو پھر آپ اپنا عضو تناسل کاٹ دیں، مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. میں تو ویسے بھی مر رہی ہوں، جب میں مر جاؤں گی بس ٹھیک ہے، آپ میرے غم میں زندگی گزار لینا، بات ختم ہو جائے گی. کہہ رہا میں نے کر دیا، اللہ نے اس کو صحت دے دی. یہ بچے حرامی ہیں سارے، میں جب ایک ایک بچے کو دیکھتا ہوں تو یہ میرے لیے موت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہی خوشحال ہوں؟ دری دنیا کسے بے غم ندیدم، یا دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم ہو، جس کی پریشانی نہ ہو، مشکل نہ ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے ضرورت اس بندے نے جب اس کے حالات سنے نے کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ معاملہ تو نہیں ہے. ہر بندہ، ہر فرد بشر
پریشان ہیں. یہ دنیا دارالہموم ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے. صبح کچھ شام کچھ، صبح کچھ شام کچھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروریات کا وعدہ کیا ہے، خواہشات کا نہیں. ایک بندہ کہہ جی میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. خواہشات نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی ضروریات اور حوائج پوری کریں. ان ضروریات سے جو چیز بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. ہاں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ انہی کی شان ہے کہ اپنی ضروریات کا بھی خیال نہیں رکھتے اور سب کچھ دے دیتے ہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق. لیکن یہ ان کا ایمان ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ مبارک نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کافی ہے. بس گھر میں اور کچھ نہیں، اللہ کے اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں. سب کچھ سمیٹ کر لے آیا اور ہے اتنا سا. کل اثاثہ کتنا ہے؟ آج ایک جگی والے کا جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو ٹرک کے بغیر گزارا نہیں. گھر کا سامان جو ہے اس کے لیے کیا چاہیے؟ ٹرک چاہیے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشہور واقعہ ہے، جو لے کر آئے تو کیا تھا؟ ایک گٹھڑی ہے یوں، اور وہ لائے رسول اللہ مبارک کے قدموں میں رکھ دی. یہ ان کا کل اثاثہ تھا گھر کا، یہی سب کچھ تھا اور کچھ نہیں. یہ ان کا ایمان تھا جو سب کچھ دے کر بھی یہ نو کے جذبات میں آ کر والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. درمیانہ راستہ اختیار کریں. یہ نہ ہو کہ مولوی صاحب نے تقریر کی پھر آپ نے سب کچھ دے دی اور بعد میں اپنے آپ کو بھی گالیاں دے اور اس کو بھی گالیاں دے کہ کس مصیبت میں پھنس گئے، پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. نہیں، وکان بین ذلک قواما، درمیانہ راستہ، درمیانہ روی اختیار کریں. جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا اپنی ضروریات پہلے پوری کریں. اپنی بیوی بچوں کی گھر کی ضروریات پوری ہو گئی، اب جو اضافی ہے وہ دے دیں اللہ کے راستے. اور کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے ایمان کی بات ہے. ہمارے حضرت دادا مرشد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھتے جب کچھ کم ہے پیسے جیب میں، اٹھائے اور سارے دے دیے اللہ کے راستے میں. کیوں؟ ایمان ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک کے بدلے اللہ نے 10 تو دینے ہی دینے، اوپر جتنا اس کا اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی بڑھا دے گا. 10 تو ہے نا، ایک کے بدلے 10. تو جب دیکھے 100 روپے بچ گئے ہیں، 100 دیے 1000 آئے. اور واللہ العظیم اللہ کرتے ہیں اسے. ایمان چاہیے کہ جب کم ہے وہ کم دے دیے کہ دے تو آئیں گے، کہاں سے دے گا یہ اس کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. یہ سوچ چھوڑ دیں، یہ دہریوں کی سوچ ہے. وہ کہاں سے دیتا ہے؟ چھت پھاڑ کر دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ دیکھا خرچے کم ہے، ضروریات زیادہ ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیا. اللہ تعالیٰ کسی کا حق رکھتے نہیں ہے. جی یہ اللہ کا وعدہ ہے، ایک کے بدلے کیا کروں گا؟ 10. اور اللہ دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. یہ بھی ایک انداز ہے پروردگار عالم کے ساتھ معاملے کا. بہرحال فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى. یتیموں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں. یتیموں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا. رسول اللہ مبارک کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تھا تو اس کا کل
ترکا کل اس کی میراث اس شخص کو ملتی تھی. اگر اس کے اپنے بیٹوں میں سے کوئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھائیوں میں سے, بھتیجوں میں سے اس کو ملے گا جو میدان میں لڑ سکتا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, لڑکیاں, نہیں ان کو کیا کام. جس کو زیادہ ضرورت ہے اسی کو کیا کرتے تھے, محروم کر دیتے تھے. یہاں بڑی وحدات آئی. جب وحدات آئی تو صحابہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں. اگر ان کا مال اپنے ساتھ ملاتے ہیں کہیں زیادتی نہ ہو جائے. تو رسول اللہ مبارک سے سوال کیا. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح لہم خیر. اصل تو انسان کی نیت ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے ملانے کا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یتیم کا فائدہ کس چیز میں ہے. اگر یتیم کا فائدہ ملانے میں ہے تو ملا لیں. اگر یتیم کا فائدہ الگ تھلگ رکھنے میں ہے تو پھر اس کا ہر چیز الگ ہی رکھیں. ہوتا کیا ہے, یتیم کا سارا کچھ, اور جب وہ بیچارہ جوان ہوتا ہے کہتے ہیں بس آپ نے کھا لیا سارا, کیا ہے, کچھ بھی نہیں بچا, الٹا ہم نے آپ پر خرچہ کیا, یہ کیا وہ کیا. حالانکہ باپ لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر گیا ہوتا ہے اور وہ چند سالوں میں سب کچھ آپ کا یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اور سب کچھ پر قابض ہو جاتے ہیں, ہڑپ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہے, سالن وغیرہ ہے یا جلدی خراب ہونے والی چیزیں ہیں, تو پھر اس میں کیا کر لیں, اس کو ملا لیں, استعمال کر لیں, اس کو دوسرے موقع پر وہ چیزیں پھر دوبارہ لوٹا دیں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہونے والی نہیں ہے تو وہ اس کی الگ ہی رکھیں. فرمایا اگر آپ نے صاحب ان تخالطوہم, اگر ان کا جو خرچہ وغیرہ ہے اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو اخوانکم تمہارے بھائی ہیں. ویسی بات ہے, واللہ یعلم المفسد من المصلح, وہ رب جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اس کا مال ملانے میں. اگر مال ہڑپ کرنا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے پروردگار. جی ہاں, رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں جب یتیم ظلمند روتا ہے روز زمین کے اوپر اللہ کا عرش ہل جاتا. تو فرمایا واللہ ولو شاء اللہ لأعنتکم, یہ تو اللہ نے آسانی فرمائی ہے. اگر اللہ چاہتے تو میں مشقت میں ڈال دیتے, ایک ذرے کا الگ تھلگ حساب رکھتے تو بڑا مشکل ہو جاتا. رب نے فرمایا نہیں, ملا لو, کوئی بات نہیں. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تبارک و تعالی کمال قدرت اور کمال حکمت کے مالک ہیں. وہ جو حکم نازل فرماتے ہیں اس میں ایک نہیں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں, چاہے تمہاری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن, آگے نکاح کا ایک حکم ہے, اس کے متعلق انشاءاللہ دیگر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.